تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لا بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه دم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نظام الله فزنا بفوز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محروم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجه. فقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلیکم السلام گرامی برادر عباس مانی صاحب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا. گرامی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو جہاں کا خالق مالک ہے اور تمام درود و سلام پاک ہستیوں پر جن کے صدقے ہمارے خطاب ہوتی ہے. گرامی میں اس پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں تمام سامعین کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکریہ کہ آپ تمام نے تشریف اور اس پروگرام کو باقاعدہ ایک اچھے سلسلے سے شامات کا سلسلہ بھی اچھا گیا تو انشاءاللہ کا سلسلہ بہت اچھا جائے گا. جب سے اخلاق کا کوشش کو کامیاب رکھیں. گرامی یہ ہمارا صرف چاند پروگرام کے حوالے سے ہے اور جس میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید ابو طالب طباطبائی صاحب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خطابت کریں گے. حضرت گرامی آج کا جو عنوان ہے ہمارا نوجوانوں کو کس بنیاد پر عبادت کا شوق ہونا چاہیے یا کس عبادت کے شوق پیدا ہونا چاہیے ہمارا انشاءاللہ عنوان ہے. اس درمیان بہترین خطابت پیش کریں گے. حضرت گرامی ساتھ ہمارے اس وقت بین الاقوامی شرف یافتہ ہمارے درمیان موجود ہے. انشاءاللہ ہمارا محمد خانی کا پہلے سلسلہ چلے گا اس کا کا بھی اور انقلاب کے طور پہ درس کا انشاءاللہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا. حضرت گرامی آپ جو مومنین کو کوئی بھی سوال یا کوئی مسلمان کے حساب سے یا دیگر سوالات کو تو ہمارا نمبر دیا گیا ہے اس نمبر پہ آپ اپنا سوال بھیجتے گا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن میں سوال پوچھ کر آپ کے جوابات آپ کے پیش کریں. حضرت میں بنا کسی وقت کی گزارش کروں گا معروف جناب شہریار مہدی صاحب سے تشریف لائے اور پیش کریں. جناب شہریار مہدی صاحب رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک ہو. نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. تو اے تقدیر تا جے عظمت کونین رکھ دینا. تو اے تقدیر تا یہ عظمت کونین رکھ دینا. تو اے تقدیر تا یہ عظمت
عظمت کونین رکھ دینا تو ہے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا میرے سر پر میرے سرکار کی نالین رکھ دینا ایک الہی دیکھ لو میں بھی تو اب روئے محمد کو الہی دیکھ لو میں بھی تو اب روئے محمد کو ارا قوسین کے مابین رکھ دینا کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی کہا اللہ نے قوسین کب حد ہے محمد کی جہاں پہ آپ رک جائیں وہیں قوسین رکھ دینا عزیز و ساتھ میرے بازت دارین رکھ دینا عزیز و ساتھ میرے بازت دارین رکھ دینا کفن کے ساتھ میں خاک درِ حسنین رکھ دینا جو ہے قرآن و عطرت سے گراں پلڑا دو عالم کا جو ہے قرآن و عطرت سے گراں پلڑا دو عالم کا تو پھر اس نعت میں ایک قافیہ ثقلین رکھ دینا فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھے فرشتے جب میرے اعمال کے بارے میں کچھ پوچھے تو ان کے آگے نہ سرورِ کونین رکھ دینا تو ہے تقدیر تاج عظمت کونین رکھ دینا بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علیہ حضرت گرامی یہ تھے برادر سید شہریار میں صاحب اپنے انداز میں آپ کی سماعت تک پیش کرے تھے حضرت گرامی اس وقت ہمارے درمیان خان اور دنیا جہاں میں فقیر مولا کے نام سے بچانے والے جناب سید علی بن صاحب سے میرے درمیان موجود ہے حضرت گرامی خوبصورت آواز خوبصورت انداز ہے آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ گزارش کروں گا جناب سید علی مہدی صاحب فقیر مولا سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور نعرہ تکبیر پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
اچھا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ سر آپ کی آواز آ رہی ہے، بسم اللہ کریں۔ اچھا میری آواز آ رہی ہے۔ میں ایک کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ درود پڑھ لیں مل کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں۔ شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ نہیں آل کے بن محمد کسی کا، نہیں آل کے بن محمد کسی کا، آمد کی لالے ہمارا محمد، جو مشکل گھڑی میں۔ سلیم میں ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص، دیکھیے گا کہ محمد 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 محمد، یہ کنبہ ہے سارے کا سارا محمد، یہ کنبہ ہے سارے کا سارا محمد، جو مشکل گھڑی میں۔ اور اسماء حسنہ اجازت ہے کہہ دوں، اسماء حسنہ اجازت ہے کہہ دوں، علی نے زمین پہ اتارا محمد، علی نے زمین پہ اتارا محمد، جو مشکل گھڑی میں۔ شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ ہے معراج کا ایک مطلب خدا کا، ہے معراج کا ایک مطلب خدا کا، نہیں آپ کے بن گزارا محمد، نہیں آپ کے بن گزارا محمد، اور کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا، کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا، کسے بھی نظر سے کسی کو۔ درود پڑھیں ایک مل کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا، کنارے نہیں وہ ٹھکانے لگے گا، کسی سے جو کر لے کنارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں
پکارا محمد. شعر بطور خاص سلیم مستان آپ کے لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ محمد، لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں. اور کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی، کسی نے علی کی حقیقت جو پوچھی، محمد نے ہنس کر پکارا محمد، محمد نے ہنس کر پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. مکہ آپ تمام عزاداروں کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. دیکھیے گا شاعر اہل بیت حسین اکبر صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا تھا. مکتے کی عبادت ہے. خدا اور اکبر ہی جانے یہ اکبر، خدا اور اکبر ہی جانے یہ اکبر، بنائے گئے کیوں دوبارہ محمد، بنائے گئے کیوں دوبارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں. اور محمد و علی محمد صلوات. تعمیل حکم میں میرے بھائی سلیم مستان کے حکم پر ایک کلام کے چند اشعار میں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. جس کو میری آواز آ رہی ہے وہ ایک دفعہ درود پڑھ لیں مل کر محمد و علی محمد کی بارگاہ میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں تو ایک رپلائی کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی. سلیم بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. میں کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. دیکھیے گا. عشق میں شبیر کے جو مبتلا ہو جائے گا، عشق میں شبیر کے جو مبتلا ہو جائے گا، عشق میں شبیر کے جو مبتلا ہو جائے گا، عشق میں شبیر کے جو مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ جا کے صف میں نبیوں کی کھڑا ہو جائے گا،
پھر وہ جا کر صف میں نبیوں کی کھڑا ہو جائے گا. اور ذکر شہ کا یہ عجب معجزہ ہو جائے گا. ذکر شہ کا یہ عجب معجزہ ہو جائے گا. منقبت ہوگی خود کافیہ ہو جائے گا. منقبت ہوگی خود کافیہ ہو جائے گا. اور کون جیتا کون ہارا مولا سن لے ذرا. کون جیتا کون ہارا مولا سن لے ذرا. رن میں اصغر جب ہنسے گا فیصلہ ہو جائے گا. رن میں اصغر جب ہنسے گا فیصلہ ہو جائے گا. اور اصغر بے شیر کو میدان میں آنے تو دو. ختم سارا حرملا کا دبدبا ہو جائے گا. ختم سارا حرملا کا دبدبا ہو جائے گا. اور میں نے مانگی ہے دعا غازی کے پرچم کے تلے. میں نے مانگی ہے دعا غازی کے پرچم کے تلے. اب خدا سے جو میں مانگوں گا میرا ہو جائے گا. اب خدا سے جو میں مانگوں گا میرا ہو جائے گا. اور دیکھ کر محشر میں یہ شہ کو کہیں گے ماتمی. آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. آپ سلامت رہیے. آ گئے شبیر اب سب کا بھلا ہو جائے گا. بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں. بہرحال اس شعر سے میں تو کم سے کم مبرہ ہوں. میں شعر پیش کرتا ہوں, دیکھیے گا کہ پیشاور کے بتا تو کیا کہے گا حشر میں. سبت جعفر سے تیرا جب سامنا ہو جائے گا. سبت جعفر سے تیرا جب سامنا ہو جائے گا. بھائی میرا, ہاں جی بھائی میرا سامنا ہوگا, پھر ہم تو کوئی مجلس یا محفل میں شریک ہو جائیں گے استاد کے ساتھ فوراً. بہرحال جن لوگوں کو پریشانی ہے یہ ان کے لیے ہی ہے. میں شعر پیش کرتا ہوں, دیکھیے گا کہ فطر سے بے پڑھنے راہب سے کہا بے فکر رہے. اور میرے مولا نے اگر ہاں کہہ دیا ہو جائے گا. میرے مولا نے اگر
ہاں کہہ دیا ہو جائے گا، اور سکے دل سے گر میں کہہ دوں یار مشکل کشا، پھر میری ٹھوکر سے بھی مردہ کھڑا ہو جائے گا، پھر میری ٹھوکر سے بھی مردہ کھڑا ہو جائے گا۔ مکہ بطور خاص پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا کہ قید ہوگا جو غمے شبیر میں مسلم یہاں، پھر وہ دنیا کے ہر کے غم سے رہا ہو جائے گا۔ عشق میں شبیر کے جو مبتلا ہو جائے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلیم بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ سرکار اگر چند اشعار اور پڑھتے کلام کی چار۔ اچھا چلے میں پیش کرتا ہوں بھائی، درود پڑھے ایک دفعہ مل کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود پڑھے مل کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعت کے چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ بتاتا ہے خود یہ خدا محمد، بہت شکریہ میرے بھائی۔ بتاتا ہے خود یہ خدا محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، شب قدر قرآن صامت کی صورت، شب قدر قرآن صامت کی صورت مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور سر عرش معراج کی انتہا پر، سر عرش معراج کی انتہا پر نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ بطور خاص شعر پیش کرتا ہوں کہ نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا، نگاہ خدا میں وہ اٹھ نہ سکے گا، جسے بھی نظر سے گرائے محمد، بنی ہے یہ
بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور ذرا غور سے لو کہ نیزہ پہ دیکھو، ذرا غور سے لو کہ نیزہ پہ دیکھو، نظر آ رہی ہے وفائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، جبھی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، ارے لگاتی ہیں وہ خاک کے پائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور خدا اس سے راضی کبھی بھی نہ ہوگا، خدا اس سے راضی کبھی بھی نہ ہوگا، تیری آل کو جو ستائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، جو بارہ چراغ ہدایت ہے روشن، جو بارہ چراغ ہدایت ہے روشن، ہے ان سب میں یاسر ضیائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور محمد والی محمد صلوات، صلی اللہ علیہ محمد اللہم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ اور سامنے کی خدمت میں اچھا اگر انشاءاللہ آج کی درس کا عنوان جو آپ تمام سامعین کے خدمت میں ہے کہ نوجوانوں کی اس بنیاد پر عبادت کا شوق ہونا چاہیے۔ گرامی اگر آپ تمام مومن کا آواز آ رہی تو آپ کے چیٹ روم میں دے سکتے ہیں، اگر مومن کے درمیان اگر کوئی آواز ہو چاہیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اس بس میں خوش آمدید کہتا ہوں میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا سید ابو طالب سید ابو طالب طباطبائی صاحب ہے موجود ہے۔ گرامی میں بنا کسی تاخیر اور وقت کی گزارش ہوگا حجت الاسلام والمسلمین کی مولانا سید ابو طالب طباطبائی سے تشریف لائیں اور آپ تمام حاضرین سامنے خدمت میں تلاوت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی جی آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔
آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ٹھیک ہے. ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. والصلاة والسلام على عبده وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه المجيد فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں ہو سکے تو آپ مائک اپنا قریب کر دیں گے ہم کو قرآن میں ملتا. مائک آپ قریب تو میں قریب کروں یا دور کروں؟ قریب کر دیں، قریب کریں اچھا تاکہ ٹھیک ہے. آواز صحیح. تو جی اب آ رہی ہے آواز صحیح آپ کو؟ تو اس میں یہ فرمایا کہ جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے اور پختہ ہو گئے، اشدہ واستوى، طاقت اور قوت کے مرحلے پہ پہنچ گئے، شخصیت مستحکم ہو گئی، تب پروردگار عالم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، نبوت عطا کی، علم عطا کی. موضوع آپ کے سامنے ہے کہ جوانوں کو عبادت کی طرف راغب کیسے کیا جائے. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جوانوں کو اس بات کی طرف راغب کیا کیسے جائے کہ وہ مضر صحت اشیاء کھانا چھوڑ دیں، جو ہیومن ہیلتھ کے لیے نقصان دہ چیزیں ان کو چھوڑ دیں. ہم نوجوانوں کو اس بات پر کیسے اکسائیں، اس طرف کیسے لائیں کہ وہ صحت مند کام کریں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں. ہم جوانوں کو اس طرف کیسے لائیں کہ وہ وقت ضائع نہ کریں. تو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ ہر جگہ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جوانوں کو اس طرف کیسے لایا جائے، اچھائیوں کی طرف کیسے لایا جائے. اور انہی اچھائیوں میں بلکہ تمام اچھائیوں کی جڑ کیا ہے؟ عبادت پروردگار عالم ہے. دیکھیے کبھی بھی کسی شخص کو اس وقت تک اس جگہ پر نہیں لایا جا سکتا کہ جب تک کہ اس کو اس چیز کی تمام خصوصیات کا علم نہ ہو. اگر ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور ہم اکساتے ہیں، اس کو لے کر آتے ہیں بہلا پھسلا کر کسی طرح سے کہ تم یہ دوا پیو، تو سمجھایا جاتا ہے اس کو. جب وہ کھانستا ہے تو اس کو درد ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کھانس رہا ہوں، میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ میں کھیل نہیں پا رہا، میں وہ تمام کھانے نہیں کھا پا رہا جو ایک صحت مند بچہ کھاتا ہے. تو یہاں سے اس کو آہستہ آہستہ اس بات کا شعور آتا ہے، ادراک آتا ہے، اویئرنیس بڑھتی ہے، اور وہ پھر مجبور ہو کر چاہے دوا کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو اس دوا کو پیتا ہے تاکہ دوبارہ وہ نارمل لائف کی طرف آ سکے. لہٰذا ہر اس چیز پر آدمی کو، انسان کو، نوجوانوں کی خصوصاً بات ہو رہی ہے، لایا جا سکتا. وہ اس کے فائدے سمجھ لیں اور اس سے دور رہنے کے مضر اثرات اور نقصانات. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان کو سب سے پہلے فائدے پتہ لگے. لیکن یہ بات فائدے کا پتہ چلنا اور فائدے کا کھوج لگانا یہ عبادت کی اسپرٹ سے، عبادت کی روح کے مخالف ہے. عبادت کی روح کیا ہے؟ تعبد. عبادت کی روح کیا ہے؟ بندگی. عبادت کی روح کیا ہے؟ خدا کے سامنے، معصومین کے حکم کے سامنے بے چو و چرا، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی مقراطیت کے، بغیر اپنا علم جھاڑے ہوئے جو حکم آ گیا اس کے مطابق چلنا. یہ ہے روح عبادت. ہم سب کو پتا ہے، ابھی ہم ماہ مبارک کے روزے رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، زیارت پہ جاتے ہیں، ہم کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. لہٰذا سب سے پہلا عبادت کا فائدہ ہے قربتاً الی اللہ. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہر شخص کی سمجھ میں قربتاً الی اللہ آتا نہیں ہے. لہٰذا کیونکہ قربتاً الی اللہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی وجہ سے معصومین نے مختلف عبادتوں کے دنیاوی فائدے بھی بتائے ہیں جہاں پر اخروی فائدے بھی بتائے ہیں. لہٰذا ان فائدوں کو
جو معصومین نے بتائے ہیں، اگر کوئی شخص ان فائدوں کو نظر میں رکھ کر بھی ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے، یقیناً وہ تمام چیزیں اس کو آتا ہوں گی۔ یہ بات یہاں تک ایک چیز سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلی بات وہ یہ کہ کس طرح کیوں جوانوں کی بات کی گئی، بوڑھوں کی بات کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیے، جو چیز جوان لوگوں کی آپ کو پہلی صف میں ملیں گی، اسی وجہ سے اس جوان سخی کی تعریف کی گئی ہے۔ جوان ہے، سخاوت کرتا ہے، وہ جوان جو جوانی میں پاک رہتا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، اور وہ جوان جو جوانی میں گناہوں سے بچتا ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، وہ جوان جو توبہ کرتا ہے، وہ جوان جو گناہوں سے دور رہتا ہے، بوڑھے کی نسبت اس کی زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کرنے کی طاقت اس میں ہے، یہ بھی تجربے کے بل بوتے پر، لائف ایکسپیرینس اس کو اتنے نہیں ہوئے۔ 60 پلس جو صاحب ہیں وہ دیکھ چکے ہیں کہ ہماری برابر والی ٹیبل پہ وہ صاحب بیٹھے تھے، اللہ پیارے ہو گئے، وہ پڑوسی تھے میری ایج کے تھے، وہ پیارے ہو گئے، وہ تھے میرے ساتھ دوست تھے، میں 75 سال کا ہوں، وہ 73 سال کے وہ چلے گئے، میں 80 سال ہوں، وہ 42 سال کے تھے وہ چلے گئے۔ اب میرا بھی 5 سال 8-10 سال میں بوڑھا انسان سوچتا ہے کہ وقت آنے والا، لہٰذا وہ انسانوں کی طرح کیا کرتا ہے، وہ داڑھی رکھ لے، وہ ناچ گانے دیکھنے سے بھی پرہیز کرے گا، مسجد کی پہلی صف میں بھی دکھے گا۔ اسی وجہ سے 60 سال کے بعد پھر خدا جس طرح سے کٹھن طریقے سے، سختی کے ساتھ، انٹینسٹی، شدت کے ساتھ انسان کی ڈور کھینچتا ہے اور اس کو مہلت کم سے کم ہوتی جاتی ہے گناہ کے بعد توبہ کرنے کی، کیونکہ تم پوری دنیا کی لائف دیکھ چکے ہو، تجربہ دیکھ چکے ہو، اس کے بعد تم ابھی تک ٹیڑھے راستے پر ہو۔ لیکن جوانوں کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ جوان کے سامنے پوری ایک زندگی پڑی ہے، لہٰذا ہم یہاں پر دو تین میں صرف روایت سامنے پیش کروں گا، جس کے بعد پھر ہم اس پہ اس کو گفتگو لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم میں سے ہر جوان چاہتا ہے، اس کے سامنے اس کا ایک پیشن ہوتا ہے، ایک کیریئر ہوتا ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، کچھ گولز ہوتے ہیں۔ کچھ جوان ایسے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کا فائدہ نہیں، ان کا کوئی گول نہیں ہے، ان کی کوئی آرزو نہیں ہے، کوئی اچیومنٹ نہیں ہے۔ ایسے جوانوں کے بارے میں کوئی بات کرنا بیکار ہے۔ یہ کل انعام الصائمہ جو مولا کائنات نے اس جگہ پہ نہیں کسی اور جگہ پہ کہا ہے، اس چوپائے کی طرح معذرت کے ساتھ کہ جو اپنی شہوتوں کے پیچھے چل رہا ہے، اپنی مرضی کے پیچھے چل رہا ہے، اس کو کسی سے کچھ کام نہیں کہ دنیا میں اطاعت خدا کیا ہے، حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، بس اس کو یہ پتہ ہی نہیں، ماننے میں تیار نہیں کہ قبر ہے، قیامت ہے، برزخ ہے۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کل انعام الصائمہ، یہ چوپائی کی طرح جو چڑھتا رہتا ہے ہر وقت، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان، تو اس کی بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہم اس جوان کے بارے میں بات کریں جس کو کچھ بننا ہے، جس کو کچھ آگے بڑھنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے چھٹے امام کیا کہتے ہیں، اور جب وہ اس کو کچھ بننا ہے تو اب آپ دیکھیے آ کر یہاں پر کہ عبادت اس کے کس کام آ سکتی ہے اور عبادت کے اس کو کیا فائدے مل سکتے ہیں۔ پہلی بات تو میں نے کہا عبادت کی بنیادی روح اور اسپرٹ کیا ہے۔ عبادت کی بنیادی روح اور اسپرٹ ہے تعبدن یا قربتن اللہ، سب لیول۔ آپ نے دونوں، آپ یوں کہیے ہینڈز اپ یا ہینڈز ڈاؤن، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، خدا ہے، معصومین ہے، ان کے حکم میں چلنا ہے۔ لیکن کیا عبادت ہم کو صرف قبر، قیامت، قبر کی پہلی رات، سکرات کے عالم میں فائدہ دیتی ہے، یا عبادت اس کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہے؟ اب چلیے ہم آتے ہیں ٹو دی پوائنٹ، جو ہمارا جو فوکس ہے، نوجوان۔ آپ کو کیا بننا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے، بہت سارے اس وقت ہمارے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں دیکھ رہے ہوں گے اس کو، بعد میں دیکھیں گے، وہ ایک سوال ہے ان سب سے، اپنے اپنے سامنے جواب ڈھونڈے گا۔ آپ کو کیا بننا ہے؟ کوئی کہے گا مولانا اچھا یہ بھی ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ تقریر چاہتی ہے کہ آپ کیوں بننا چاہتے ہیں، وہ اسکوپ اچھا ہے، وہ اب کیا کہا جائے، اسکوپ اچھا ہے اور کیا، یہ جو میں بات کروں بننا ہے، یعنی جو میرے اندر پوٹینشیل اور ہڈن کوالٹی ہے جس کو میں ایگزیکیوٹ چاہتا ہوں، یعنی اس خصوصیت کو، اپنی اس استعداد کو جو خدا نے دی ہے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ ہم اس جوان کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ بیچارے کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ ٹیلر بنے، فرض کیجئے اما ابا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بنو، زبردستی کا ڈاکٹر بنوا رہے ہیں، وہ چاہتا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں جانا، ابا کہہ رہے ہیں تم الیکٹرانکس کے انجینئر بنو، وہ چاہتا ہے اے سی سی اے کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے ایم بی اے کرے، ابا کہہ رہے ہیں اے سی سی اے کرو۔ تو یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس کو صرف نظر کرتے ہوئے اور اس سے منہ موڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا میں فی الحال. تو یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کروں کہ ہم میں سے کوئی اکاؤنٹس میں جانا چاہتا ہے, فائنانس میں, کوئی مینجمنٹ میں, کوئی پائلٹ, کوئی انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر, لیکچرر, کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کو شوق ہے کسی ہنر سیکھنے کا, فرض کیجئے ایک آدمی ہے اس کو شوق ہے میکینک بننے کا, سب محترم ہے, ہر پیشہ جو حلال کما رہا ہے محترم ہے, عزت والا ہے. میں جو مثالیں پیش کر رہا ہوں یہ کسی توہین کے عنوان سے پیش نہیں کر رہا, پوری عزت اور احترام کے ساتھ. ایک آدمی چاہتا ہے بڑھئی بنے, احترام میں اولیاء کرام بڑھئی تھے. ایک آدمی چاہتا ہے ٹیلر بنے, درزی بنے, انبیاء میں درزی گزرے. ایک شخص چاہتا ہے کہ کھیتی باڑی کرے, انبیاء کھیتی باڑی کرتے تھے. ایک شخص چاہتا ہے کیٹل فارمنگ کرے, اچھا پیشہ ہے, انبیاء کرتے تھے. لیکن آپ کو پائلٹ, ہوائی جہاز اڑانے سے لے کر ٹانگا چلانا ہے, گھوڑا گاڑی چلانی ہے, ان میں آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہوگی, وہ ہے آپ کی وزڈم, وہ ہے آپ کی عقل, وہ ہے آپ کا شعور اور حکمت کہ کس طرح سے کس موقع پر کیا فیصلہ کیا جائے. اگر ہوائی جہاز اڑانے والا فیصلہ کر رہا ہے کہ اس وقت مجھے ہوائی جہاز کو اس طرح سے موڑنا چاہیے, تو ٹیکسی ڈرائیور کی زندگی میں بھی کچھ ایسے لمحے آتے ہیں جہاں پر اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ جلدی سے اسٹیئرنگ کو وہاں موڑوں یا یہاں موڑوں. اگر آپ کسی ملک کے فائنانس منسٹر بننا چاہتے ہیں, پلاننگ منسٹر بننا چاہتے ہیں, تو آپ کو بھی عقل, حکمت, شعور, وزڈم, انٹیلیکٹ کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جو شخص اپنا گھر چلا رہا ہے, ایک لمیٹڈ سیلری میں بچوں کو پڑھانا بھی ہے, بیوی بچوں کے خرچے بھی, جس ماتم یہ سب یوٹیلائز کر رہا ہے. فائنانس میں حکمت اور وزڈم, انٹیلیکٹ, ذہانت کی ضرورت ہے. آپ کو بھی جو آپ گھر چلا رہے ہیں ایک وزڈم, حکمت اور حکمت عملی اور ذہانت اور شعور کی ضرورت ہے. لہٰذا ایک ایسی چیز ہے شعور, حکمت, درک, فہم, وزڈم, کہ جو ہر شخص کو جس کی ضرورت ہے, ہر شخص کو. اگر کوئی شخص بغیر وزڈم, عقل اور حکمت کے کوئی بھی کرے گا, وہ سوئی میں دھاگا نہیں ڈال پائے گا, چاہے جائے گا کہ بڑے بڑے ملکوں کو چلائے یا وہ گھر کو چلائے. تو اب آپ دیکھیے امام نے کیا فرمایا اس سلسلے میں, بڑا عجیب جملہ ہے چھٹے امام کا, عبادت کے حوالے سے, جوانوں کی عبادت کے حوالے سے. من احسن عبادت اللہ فی شبیبتہ, جو اپنی جوانی کے دنوں میں خوبصورت عبادت انجام دے گا, اور جوانی کو بہت اچھے طریقے سے جوانی میں عبادت کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے گا, لقاہ اللہ الحکمت فی شیبتہ, خدا اس کو خود بخود حکمت اس کے دل میں ڈالے گا. اس کے میں سے ہر شخص کو حکمت کی ضرورت ہے, ہم میں سے ہر شخص کو ذہانت اور شعور کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی شخص کہے کہ مجھے حکمت کی ضرورت نہیں ہے, بے عقل رہنا چاہتا ہوں, آپ کہیں گے یہ بے عقل آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے عقل کی ضرورت نہیں ہے, حکمت کی ضرورت نہیں ہے. حکمت کے خود کیا معنی ہیں یہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا, تھوڑی دیر کے لیے آپ سمجھیے حکمت کے معنی شعور, فہم, سمجھداری, سنجیدگی, ہر کام کو صحیح طریقے سے انجام دینا, یہ سیدھا سیدھا معنی ہے حکمت کا. تو امام فرماتے, چھٹے امام, کہ جو جوانی میں خدا کی عبادت کرے گا, نہیں عبادت نہیں, احسن عبادت اللہ, جو اچھے طریقے سے خوبصورت عبادت کرے گا. جب امام کہیں خوبصورت عبادت کرے گا تو آپ سوچیے کیا ہوگی وہ عبادت, احسن عبادت اللہ, جو جوانی میں خوبصورت طریقے سے عبادت کرے گا تو خدا بڑھاپے میں اس کے ساتھ کیا کرے گا, لقاہ اللہ الحکمت فی شیبتہ, بڑھاپے میں خدا اسے حکمت اپنے پاس سے عطا کرے گا, اس طرح سے عطا کرے گا کہ حکمت خود بخود آ جائے گی. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے ایک شخص پروفیسر ہو سکتا ہے ایک شخص ڈاکٹر ہو سکتا ہے ایک شخص سر پر امامہ ہو, لیکن عقل اس کی بیکار ہو, بے عقل آدمی ہو, بالکل ہو سکتا ہے. مجلسیں بھی پڑھتا ہوں, درس بھی دیتا ہوں, عقل نہ ہو اس کے پاس, حکمت نہ ہو اس کے پاس, بے ڈھنگا آدمی ہو, بالکل ہو سکتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, دنیا کی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھ سکتا ہے, نیورو سرجن ہو سکتا ہے کسی بڑے عہدے پر ہو, حکمت نہ ہو اس کے پاس. حکمت آتی ہے عبادت کے ذریعے. اب جب دیکھیے میں آپ کو صرف ہیڈنگز دے رہا ہوں اس کی, میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا, گفتگو بہت طویل ہو جائے گی, لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اب حکمت کا کیا معنی ہے, یعنی مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہگار, فاسق, بد کردار, بد ادوار تھے, تمام کے تمام لوگ جنہوں نے حرام کھایا, حرام کیا,
اب وہ اتنے انتہائی چالاکی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے عیار ہیں، ایسے مکار ہیں کہ ہر جگہ اپنا الو سیدھا کر لیتے ہیں اور ہر جگہ اپنا مطلب نکال لیتے ہیں. تو انہوں نے جوانی میں عبادت کی ہوگی، یہ بڑھاپے میں انسان نہیں بن سکے، ابھی تک حیوانیت کے مرحلے پر ہے، تو جوانی میں تو انہوں نے رتی برابر عبادت نہیں کی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں عبادت کرے گا خدا جب بڑھاپے میں اس کو حکمت دے گا. تو یہ چھٹے امام کا قول کیسے سمجھا جائے؟ تو دیکھیے یہاں پر حکمت امام جب فرمائے تو یہ دہا اور عیاری اور چالاکی اور ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جوان اس لفظ کو نہیں سمجھ پائیں گے اس لیے میں صرف نظر کر رہا ہوں. شیطنت، خوب سے سریرا، وہ الگ چیز ہے، وہ وہی چیز ہے جس کی جانب مولا کائنات نے اشارہ کیا. لولا تقا لکنت ادھا، لولا تقا لکنت ادھا. کہا مولا یا علی آپ کے دشمن بڑے آپ سے زیادہ ذہین نکلے، آپ کو ہر جگہ مات دے دی، آپ کے لیے پرابلمز کھڑی کی اور آپ کو ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا کیا. بھائی آپ کے پاس علی عقل زیادہ ہے. اب وہ لوگ کہنے والے ایسے تھے، آپ کی طرح تھوڑی تھے جو مولا کو امام مانتے تھے. کہا کہ آپ کے دشمن آپ سے ہمیشہ چالاکی کر کے آگے نکل جاتے ہیں، کبھی نظم پہ قرآن اٹھوا لیا، کبھی کچھ کروا لیا، کبھی کوئی سازش، کبھی کوئی سازش. تو یہ کیا ہے یہ؟ تو مولا نے کیا فرمایا کہ لولا تقا لکنت ادھا، اگر تقوی نہ ہو تو میں ان سے زیادہ چالاک ہوں، مجھے پتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب اس کی تفسیر الگ ہے. ایک یہ چالاکی عیاری مت سمجھیے مولا کہہ رہے میں بھی عیاری کر سکتا ہوں، عیاری کر سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ عیار شخص جو نقشہ بنا رہا ہے اپنا، یہ اس وقت کامیاب ہوگا جب آپ اس نقشے کو نہ سمجھ پائیں. علی ابن ابی طالب ذہنوں کو پڑھ لیتے ہیں کہ تم کیا کرنے والے ہو، لیکن حکم خدا نہیں ہے، اس وجہ سے میں تم سے 4 قدم آگے عیاری اور چالاکی میں نہیں چل رہا. وہ شخص جو میدان جنگ میں بھاگتے ہوئے اپنے کو بے لباس کر دے، مولا کائنات سر جھکا کر گھوڑے کی باگیں موڑے اور چلے جائیں، وہ شخص سمجھتا ہے میں نے چالاکی کی، علی ناکام ہو گئے، علی مجھے قتل کرنے والے تھے، علی نے قتل نہیں کیا. لیکن یہ حکمت الہیہ ہے کہ جہاں پر وہ کام کرنا ہے کہ جو تقوی، معرفت اور حکم خدا کے مطابق ہو. لہٰذا حکمت کا اشارہ دے دیا میں نے کہ کس معنوں میں حکمت مولا نے استعمال کی ہے، جو آپ کو آخرت کی طرف لے کر جائے، دنیا سے فتنے فساد کو کم کرے، شر، شیطنت، برائیوں کو کم کرے اور آخرت میں آپ کو بہترین آخرت کی ضمانت دے. یہاں حکمت سے مراد وہ ہے. تو کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ جو جوانی میں خدا کی بہترین عبادت کرے گا، خوبصورت عبادت کرے گا، خدا اسے بڑھاپے میں حکمت عطا کرے گا. یعنی حکمت چاہیے. اس کام کو کیسے کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آفس میں تھے اور اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا مینیجر، ہول سول اکاؤنٹس کا ڈائریکٹر یا سربراہ فلانا بننا تھا. میں نے مولانا ایسا سیٹنگ کی کہ اس کو تو بیچارے کو پیچھے بھیج دیا گیا، میں آگے آ گیا. تو یہ جو آپ آگے آئے، یہ آپ اس کے آگے آنے کے ذریعے آپ نے اپنی کمپنی میں فساد کو، شر کو، شیطنت کو، بدعمالی، بد کرداری کو ختم کیا، اپنی قبر و قیامت کو اچھا کیا، یا صرف پیسہ بٹورا اور تمام غلط اور صحیح طریقے سے اپنی دنیا کو اچھا کیا؟ اگر یہ دوسرا طریقہ تھا جو دنیا کو اچھا کیا، جو میں نے ابھی بتایا، تو پھر آپ نے حکمت نہیں ہے. بلکہ اگر آپ نے شر اور شرارت اور شیطنت کو ختم کیا، تباہی بربادی کو ختم کیا اور اپنی قبر و قیامت کو اچھا کیا، تو یہ دونوں چیزیں مل کر حکمت کہلاتی ہے. یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کسی فساد کو ختم کرنے کے چکر میں اپنی قیامت برباد کر دی آپ نے، یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. تو ہم کو حکمت کی ضرورت ہوگی. حکمت کیا کرتی ہے؟ اب آپ چلیے حکمت کیا ہے دیکھیے. افسوس کے وقت کم ہے اور حدیث اتنی خوبصورت ہے، میں بہت سی چیزوں کو حذف کرتے ہوئے آگے بڑھوں. اور واقعی اس حدیث کو پڑھ کر کہا جائے، ائمہ کی حدیثوں کو پڑھ کر، رسول خدا کی حدیثوں کو پڑھ کر کہا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ واقعی السلام علیکم یا رسول اللہ، یعنی ایسی حدیثیں. اور وہ علم کے تمام ائمہ نے خزانے ان حدیثوں میں چھپا کر رکھے ہیں کہ عجیب جملہ ہے. فرمایا اوحش الوحشہ کیا ہے؟ انسان گھبراتا ہے کس سے؟ کہ جب بڑھاپے میں جائے تو اسے الزائمر نہ ہو جائے، اسے پارکنسن نہ ہو جائے. اور میں مثالیں پیش نہیں کرنا چاہتا، واقعی خوف آتا ہے انسان کو مثالیں پیش کرتے ہوئے کہ بڑھاپے میں جن کو الزائمر ہو جائے، پارکنسن ہو جائے، خدا ہم سب کو بچائے، تمام موالیان اہل بیت کو بچائے اس طرح کی بیماریوں سے. وحشت کا باعث ہے، گھبرا جاتا ہے انسان. مجھے بڑھاپا دکھایا جائے میرا کہ فرض کیجیے 10-20-25 سال بعد جب بالکل چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہوں گے تو یہ ہو جاؤ، میں گھبرا جاؤں. آپ سے کہا جائے کہ آپ جب بڑھاپا فرض کیجیے آپ کے جو ہمارے 20-25 سال کے 50 سال بعد یا 60 سال بعد یا 40 سال بعد آپ ایسے ہو جائیں گے، گھبرا جائے گا، وحشت ہو جائے گی.
آپ سے کہا جائے، مجھ سے کہا جائے کہ آپ ایسے جزیرے میں جا کر رہنے لگیں گے جہاں پر آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کچھ جانور ہوں گے، درخت ہوں گے، اکیلے، وحشت ہوگی، گھبرا جائیں گے. تو اگر آپ سے کہا جائے اگر آپ فلاں کام کریں گے تو فلاں جزیرے میں نہیں جائیں گے، اگر آپ فلاں کام کریں گے تو فلاں بیماری نہیں ہوگی، ہم سب کہیں گے کون سی، بتائیے وہ عمل کیا ہے؟ تو وہ عمل ہے عبادت کا. عبادت کا جب آپ کریں گے جوانی میں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو حکمت ملے گی. حکمت کا وحشت سے کیا تعلق ہے؟ حکمت کا وحشت سے کیا تعلق ہے؟ گھبراہٹ سے کیا تعلق ہے؟ حدیث کیا بتا رہی ہے آپ کو؟ سنیے آپ. فرمایا مولا کائنات نے کلمات قصار میں، ان اوحش الوحش العجب واغنى الغنى العقل، کہ سب سے بڑی گھبراہٹ کیا ہے؟ جہل ہے، نادانی ہے، حماقت ہے. یعنی جب انسان نادانی میں پھنستا ہے، جہل میں پھنستا ہے، تو کس میں پھنستا ہے؟ اگر عجب میں، اوحش الوحش العجب، یعنی مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے. انسان اس طرح کے ایک عجب اور خود پسندی، سیلف پریزنگ بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں. امام فرمانے جب تم اس مرحلے پر پہنچ گئے کہ میں سب سے اچھا ہوں، تو تم عجب میں گرفتار ہو، خود پسندی میں گرفتار ہو، خود ستائی میں گرفتار ہو، اپنی ستائش کرتے ہو، تعریف کرتے ہو. نہ صرف کرتے ہو بلکہ دیکھیں کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا اپنی تعریف کر رہا ہے، لیکن وہ تعریف نہیں ہوتی، کبھی حقیقت کا بیان بھی ہوتا ہے، اور ہمیں جدا کرنا چاہیے. اب ایک نیورو سرجن کہہ رہا ہے کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اوپن بائی پاس، ہارٹ بائی پاس والا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. دیکھیے یہ راستہ کوہستانی ہے، یہ راستہ ہائی وے کا ہے، آپ کو ہائی وے کی ڈرائیونگ کا تجربہ نہیں ہے، یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو یہ خود پسندی نہیں ہے. دیکھیے یہ کام آپ، میں نے ٹریننگ لی ہے اس کام کی کہ کس طرح سے بیکپ کا اظہار ہے، تو تقریب بہت لمبی ہو جائے گی. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ دوبارہ چلیے اس طرف. عبادت جوانی میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو حکمت ملے گی بڑھاپے میں. اچھا حکمت کیا ہے؟ حکمت کا تعلق گھبراہٹ سے دیکھیے آپ. وہ کیا ہے؟ فرمایا مولانا کہ جو شخص بدترین گھبراہٹ کیا ہے؟ خود پسندی. تم اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگو. یہ اچھا سمجھنے لگو کب آتا ہے؟ کہ جب آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ مجھ میں تنقید کی جگہ نہیں بچی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مکمل کمال کے مرحلے پر ہیں. یہ کب آتا ہے؟ یہ حکمت کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، یہ انسان کی جہل اور نادانی کی وجہ سے آتا ہے کہ آپ سمجھنے لگتے ہیں، میں سمجھنے لگتا ہوں کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس آیا. تو حکمت انسان کو روکتی ہے بری صفات کے دل میں آنے سے. وہ اچھی گاڑی پر، اچھے گھر پر، اچھی تنخواہ، اچھے آفس، اچھے کپڑوں پر غرور کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ حکمت نہیں ہے اس کے پاس. اس کو نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے کل کتنے لوگ تھے چلے گئے. تو سب سے زیادہ جس چیز کی حکمت ہوتی ہے گھبراہٹ سے بچنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کیا چیز؟ حکمت. حکمت سے پھر نکلتی ہیں تمام چیزیں، کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں فرما رہے سورہ لقمان میں، لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ وہ شکر ادا کر سکے. یعنی حکمت آپ سے ہر کام کو، آپ کی ہر سہولت جو دی، ہر فیسلٹی جو دی ہے خدا نے، ہر بینیفٹ جو دیا ہے آپ کو خدا نے، آپ اس کو صحیح سے استعمال کرتے ہیں. لوگ اس وقت کراچی میں، میٹروپولیٹن سٹیز میں، نیو یارک، واشنگٹن، لندن، ٹوکیو، ہانگ کانگ، بامبے، کلکتہ، مدراس، اسلام آباد، کراچی، لاہور بیٹھے ہوئے ارب پتی لوگ ہیں. بڑے بڑے بینکرز بیٹھے ہوئے، بڑی بڑی انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے. ان میں سے جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں خدا ان کو اس کا اجر، اور جو اپنے لیول کے مطابق صدقہ خیرات نہیں کر رہے ان سے بڑا احمق و بیوقوف اور وقت ہے کہ وہ اپنی دولت کو بچا سکیں خرچ کر کے، وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس حکمت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر واعظ نفسانی نہیں ہے کہ اس وقت مجھے اپنی دولت کے خزانے کھول دینے. تو کہ حکمت کیا کرتی ہے؟ حکمت آپ کو وہ ورچیوز، وہ گڈ، وہ ہیومن ویلیوز سکھاتی ہے. حکمت آپ کو سکھاتی ہے کہ کس طرح سے کیا کام کرنا ہے. لہٰذا یہی بات ہمارے سامنے ہے کہ حتیٰ جو لوگ حتیٰ جاہلیت کے زمانے میں تھے، نبی کریم پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اسلام پر نہیں مرے، لیکن وہ ایک اچھے آدمی تھے. ان کے حکیمانہ جملے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے جملے بتائے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا، تو ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ رسول خدا کہتے تھے اچھی باتیں بتاتا تھا، یہ جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. اور
رسول خدا پوچھتے تھے کہ اور کیا کہا اس نے، اور کیا کہا، اس لیے نہیں کہ رسول خدا سننا چاہتے تھے علم میں اضافہ ہو، یعنی رسول خدا کو خوشی ہوتی تھی سن کر حکمت کی باتیں کہ ایسا شخص بھی یہاں گزرا ہے، اور نبی کریم نے اس کی تعریف فرمائی عمل سے اپنے، جو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات۔ لہٰذا ہم اس چیز کو دیکھیں کہ حکمت ہم کو بڑھاپے میں ملتی ہے۔ اور جوانوں کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرمایا العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، جوانی میں، چھٹ پنے کی عمر میں، ارلی ایج میں جو شخص علم کو سیکھتا ہے وہ اس طرح سے کہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ لہٰذا جوان اگر ہمارے عبادت کریں تو یہ بات ہمیں روایت میں ملتی ہے کہ یہ انبیاء سے ملحق کیا جاتا ہے اس کو، اس نوجوان کو، اور اس کی ذات سے حکمت نکلتی ہے، حکمت خلوص لاتی ہے، حکمت عبادت حکمت عطا کرتی ہے، حکمت خلوص لاتی ہے، حکمت بری صفات سے بچاتی ہے، حکمت صحیح فیصلے کرواتی ہے۔ کون سے صحیح فیصلے؟ کہ جو آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی بہتر ہوں اور اخروی زندگی کے لیے بھی۔ تو یہ حتیٰ انبیاء کو 40 سال کے عمر کے بعد وہی آنے کا آغاز ہوا، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی کہ بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما و علما، اور تمام کے تمام انبیاء آپ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ یہ کہ جوانی کے اندر عبادت کرنا، جوانی میں حرام چیزوں سے دور رہنا۔ میں اس جوان کی بات نہیں کر رہا کہ جو صرف لیزینس میں، کاہلی میں اور ڈر ہونے میں بڑھوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے، نہ کسی کام کا نہ کاج کا، اس کے اندر موومنٹ نہیں ہے، وہ تھرلنگ لائف نہیں ہے، اس کے وہ ڈائنامکس نہیں ہے جو ایک جوان کے ہوتے ہیں۔ یہ بوڑھوں سے ملتا ہے۔ مولانا نے درس میں کہا تھا حکمت، بیٹھا رہتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، حرام اور واجب کی بات ہو رہی ہے۔ خدا کے حکم کے مطابق چلو، اپنے وقت کو یوٹیلائز کرو۔ بوڑھوں کے ساتھ بوڑھا بیچارہ بیٹھا رہتا ہے گھر میں بڑھاپے کی وجہ سے، یہ جوان گھر میں بیٹھا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے اپنی کاہلی کی وجہ سے۔ میں اس جوان کی بات نہیں کر رہا کہ حکمت ہے یہ اور یہ بوڑھوں کی طرح ہو گیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اپنے وقت کو یوٹیلائز کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے نوجوان ہیں ہمارے، کچھ نوجوان کیا لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے، شٹ ڈاؤن ہوا ہوا ہے، انہوں نے اب وہ سنا ہے، کوئی بتا رہا تھا مجھے کہ پیسے دیے آپ نے اور آپ کے اس پہ موبائل پہ فلم بھیج دیتے ہیں وہ۔ اب وہ کیسے بھیجتے ہیں اللہ جانے، لیکن پیسے دیجئے آپ بھیج دیتے ہیں فلم آپ کی مووی۔ بھائی تھکے ہوئے لاک ڈاؤن ہے، وقت پاس نہیں ہو رہا، اس کو دیکھیے آپ ذرا امیجن کیجئے، وقت نہیں گزر رہا۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اتنا کام پڑا ہوا ہے کہ وقت نہیں مل رہا۔ ایک نوجوان کہہ رہا ہے وقت نہیں پاس ہو رہا، ہم موویز دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر اور وہ کھانا آرڈر دے دیا، فلاں چیز فلاں فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں۔ تو یہ نوجوان کیا ہے؟ مولا کائنات نے اس چوپائے کی طرح ہے کہ جو گھاس چر رہا ہے، بلکہ مولا کائنات نے کہا جو بہترین تشبیہ دی جا سکتی ہے، یعنی اگر دنیا میں اس سے گری ہوئی کوئی چیز ہوتی تو مولا کائنات اس سے تشبیہ دیتے۔ یہ نوجوان جوان نہیں ہے، مولا نے جوان کے بارے میں نہیں کہا ہے، یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جوان بھی اسی میں سے، یہ اس چوپائے کی طرح جو گھاس چر رہا ہے، اس کو انسان کہنا انسان جن کی توہین ہے، کہ جس کو لاک ڈاؤن میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرے، کوئی کنسٹرکٹیو چیز سیکھ لے، اپنی عبادتوں کو بہتر کرے، اپنی قضا نمازوں کو بہتر کرے، گھر میں بیٹھ کر آن لائن ٹیوشن اسٹارٹ کرے، بچوں کی مدد کرے، بچوں کو پڑھائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لائف سے آپ مشکلات کو ختم کریں گی۔ اس کے علاوہ جوانی میں عبادت کیا ہوتی ہے؟ جوانی میں عبادت ہوتی ہے ایسی کہ جو بہترین عبادت خلوص بہت جلدی آ جاتا ہے۔ جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں عبادت کے لیے؟ فرماتی من اصعد الی اللہ افضل اخلص عبادت، جو خدا کی بارگاہ میں پروان چڑھا، پرواز دے گا، جو خدا کی بارگاہ میں اوپر کی طرف بھیجے گا اپنی پرخلوص عبادتوں کو، سب سے زیادہ خالص عبادتوں کو، تو پروردگار کیا کرے گا؟ انزل اللہ علیہ افضل تحیاتہ، خدا اس کی جانب اپنے بہترین تحفوں کو بھیجے گا۔ عبادت جوانی میں اس کی مثال کیسے ہے؟ جوانی میں عبادت کی مثال ایسی ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے روز کچھ نہ کچھ پیسے ڈال رہے ہیں، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں گے یا مڈل ایج میں پہنچیں گے اپنی، تو ایک دم سے آپ کو 10 20 50 لاکھ روپیہ ملے گا، یہ وہی 5 روپیہ 10 روپیہ جو آپ ڈال رہے تھے۔ لہٰذا جوانی میں جب آپ عبادت کریں گے تو بڑھاپے میں جا کر ایک دم سے آپ کو وہ عبادتیں حکمت کی صورت میں ملیں گی۔ اچھا مولانا ہم بہت سے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں زندگی میں مسجد امام باڑے میں گزارا، لیکن ان کی جوانی تو بدترین، بڑھاپا بدترین گزر رہا ہے۔ دیکھیے مولانا نے فرمایا احسن عبادت اللہ ہے، امام اٹھک بیٹھک کی بات نہیں کر رہا ہے، امام بھوکے رہنے کی بات نہیں کر رہا ہے، امام لٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہے، امام فرما رہا ہے عبادت اللہ، اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ خدا تم سے کیا چاہتا ہے اس وقت دیکھو کس طرح سے چاہتا ہے، اور علم دین کو سیکھ کر
کہ کون سی عبادت کیا چیز ہے, کس طرح سے کس عبادت کو کیا جائے, اور پھر اس کے بعد حکمت عطا ہوگی. تو یہ ایک چیز اپنے ذہن میں نوجوان رکھیں کہ جو میں نے تمام روایتیں پڑھی کہ جوانی میں عبادت کی جائے گی تو بڑھاپے میں اس کا تحفہ ملے گا. لہٰذا سم اپ کرتے ہیں, کنکلوژن وہ کیا ہے, وہ یہ کہ ہم نے عبادت کی کیوں کریں, شوق ہم عبادت کی طرف کیوں جائیں, اس لیے کہ بڑھاپا ہمیں اپنا اچھا گزارنا ہے, بڑھاپے کے اندر ہمیں صحیح راستے پر چلنا ہے, بڑھاپے کے اندر ہمیں گھبراہٹ سے بچنا ہے, لونلی نیس سے بچنا ہے, اکیلے نہ ہو جائیں, تنہا نہ ہو جائیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے تو عبادت انسان کرے کہ قرآن کے ساتھ اس کا انس بڑھے, نماز کے ساتھ انس بڑھے. عبادت قرآن اور نماز کا نام نہیں ہے. وہ لڑکا جو انٹر میں ہے اپنے 5 وقت کی عبادت پڑھ رہا ہے, کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, اپنا خمس بھی دے رہا ہے, زیارت کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے, بات ختم ہو گئی؟ نہیں. خاندان میں کوئی کمزور بچہ ہے, پڑھائی کے لحاظ سے اس کا کام کرے. یہاں بچے ہمارے نوجوان درس کا انعقاد کروا رہے ہیں, یہ حکمت والا کام ہے, یہ بچوں کو دین سکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ کوئی محلے میں ان کے پڑوس میں کوئی ایسا بیوہ تو نہیں ہے, یتیم تو نہیں ہے, بے سہارا تو نہیں ہے. یہ حکمت ہے, یہ عبادت ہے. عبادت صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے, عبادت صرف ماتم اور عزاداری کا نام نہیں ہے, عبادت امام حسین کے روزے تک جانے کا نام نہیں ہے, عبادت امام حسین کے زائرین کو پانی پلانے کا بھی نام ہے, عبادت امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کا بھی نام ہے, عبادت مولا حسین کے چاہنے والوں کی خدمت کا بھی نام ہے. اگر مولا حسین عبادت صرف ایک طریقے سے ہوتی, ہم زیارت پر ہی جائیں, تو پھر ہمیں روایتوں میں پانی پلانے کا ثواب نہیں ملتا, عزادار کو عزادار کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا. یعنی جو بھی چیز خدا اور خدا کے نیک بندوں سے متصل ہے اس کی خدمت کرنا, اس کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانا, یہ عبادت ہے, اور جوانی میں اس کا صلہ ملے گا. بہت مختصر اور میں نے بہت جلدی سمیٹتے ہوئے گفتگو کی. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے برداشت کیا, اور یہ انٹرنیٹ باہر ڈسٹرب ہو گیا, میرا قصور نہیں تھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لہٰذا جوان اگر اس کا دل نہیں چاہ رہا عبادت کو تو وہ یہ دیکھے کہ بڑھاپے تک تو میں پہنچوں گا, بڑھاپا تو مجھے ملے گا, تو بڑھاپے کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. لیکن کیا کیا جائے, ہم اس نسل سے مخاطب ہیں جو گٹکا کھا رہی ہے, جو سگریٹ پی رہی ہے, جو نہ جانے کیا علم غلم اللہ بلا کھا رہی ہے. تو جس جوان کی سمجھ میں گٹکے کی کا نقصان نہیں آتا, اسموکنگ کا نقصان نہیں آتا, اور چیزیں میں بتانا نہیں چاہتا کہ جوان جس کے اندر جن چیزوں میں پڑے ہوئے اور ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں, اس لیے ہم کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ نوجوان کن چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, ہماری بچیاں کن چیزوں کی طرف جا رہی ہیں. تو جن کی سمجھ میں وہ بیسک چیزیں نہیں آ رہی کہ زندگی اس سے برباد ہو جائے گی, تو ان کو کیا کہا جائے کہ احسن عبادت اللہ. چھٹے امام کی بات تو بہت آگے کی ہے, آپ نے کہا, میں نے تحقیق کر دی اس پر, لیکن وہی بات ہے کہ جو گٹکے کا نقصان نہیں سمجھ پا رہا, جو لڑکی بے حجابی بے پردگی کا نقصان نہیں سمجھ پا رہی, اس کو احسن عبادت اللہ کی حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم آئمہ کے حکم کے مطابق زندگی کو گزاریں, پڑھائی کو اپنے بہترین طریقے سے انجام دیں, اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں, کوئی نہ کوئی فارن لینگویج سیکھیں, جنرل نالج کو اپنی بڑھائیں, دیکھیں کہ ہم کس ہمیں سبجیکٹ کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے, جغرافی, ہسٹری, ان کتابوں کو ہم پڑھنا شروع کریں, اور ہم دھیرے دھیرے آگے بڑھیں کہ ہمارے پاس ایک نالج کا ذخیرہ ہو, اور ہمیں جب وقت ملے تو ہم قرآن کی تلاوت کریں, بلکہ وقت نکالنا پڑے گا ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے نوجوان, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ انا انزلنا اور صلوات کی تلاوت کرتے رہیں, یہ بہت ان کو حکمت عطا کرے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. قبلہ آپ سے ایک سوال ہے, خدا سے دعا ہے جی. ایک سوال ہے کہ نوجوانوں کے لیے مستقیم مزاجی کس طرح ہو دنیا میں, مستقیم مزاجی ایک ٹریک ہو نوجوانوں کے لیے, کیا ہونا چاہیے کہ بہتر ہو اس ٹریک پہ؟ آواز آپ کی کٹ رہی ہے, آواز آپ کی کٹ رہی ہے, آواز آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے. مستقیم مزاجی کیا ہو آج کے وقت میں؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے مستقل مزاجی اس وقت ہو سکتی ہے جب وہ ریئلائز کریں. دیکھیے جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کو کچھ بھی سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے. ایک نوجوان بچے کی سمجھ میں نہیں آ رہا, میرا باپ گورنمنٹ میں ملازم ہے, جس آفس میں ملازم, میرے باپ کی تنخواہ 30,000 ہے 40,000 ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں, اس کے باوجود بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرے. سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ, یہ آپ کا جو سوال ہے نا, یہ شاید 2-3 تقریر چاہتا ہے اور انٹرپرینورشپ کے اوپر سیمینار چاہتا ہے, یہ آپ کا سوال پورا کہ کیا کیا جائے. تو جوانوں میں مستقل مزاجی, سب سے پہلے جوان عقل کی دعا کریں خدا سے کہ خدا ان کو عقل دے. اپنی ایجوکیشن پہ توجہ کریں بھرپور, کیونکہ اگر انہوں نے ایجوکیشن صحیح سے حاصل نہیں کی
تو ماسٹرز اور بیچلرز کے لیے اچھے کالج میں ان کو ڈگری نہیں ملے گی. لہٰذا ان کو مستقل مزاجی جوان اور مستقل مزاجی جو متضاد چیزیں کولیجن ہے آپس میں, لیکن کمپیریٹیولی جس حد تک جوان مستقل مزاج رہ سکتے, یعنی اس کو یہ کہا کہ مجھے آج کیرم بورڈ کھیلنا اچھا لگ رہا ہے, پرسوں ٹیبل ٹینس, ترسوں بیڈمنٹن, ارے تم میں مستقل مزاجی نہیں, یہ اس کو لیٹ ہم ڈو, وہ صحیح کر رہا ہے. یہاں پر مستقل مزاجی نہیں چاہیے. کہاں پر چاہیے؟ لائف کے پیٹرن کے بارے میں مستقل مزاجی چاہیے کہ بھائی تمہیں کیا کرنا ہے, مجھے اکاؤنٹس پڑھنا ہے, اے سی سی میں داخلہ لے لیا, نہیں وہاں سے نکلوا لیا, مجھے میڈیکل پڑھنا ہے, اچھا وہاں سے بھی نام کٹوا لیا, مجھے جانا ہے انجینئرنگ پڑھنا ہے, مجھے جانا ہے آسٹریلیا امیگریشن کے لیے. ارے بھائی مستقل مزاج تو رہو. یہاں پر نقصان دیتی ہے غیر مستقل مزاجی. کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی, ڈٹرمنیشن, ٹریک پکڑنا یہاں پر نقصان دیتا ہے. وہاں پر نہیں کہ جو آپ ایکسٹرا کریکولر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ مستقل مزاج نہ رہیے, گھومتے رہیے ادھر ادھر, کچھ بھی کریے لیجر ٹائم میں اپنے, لیکن جو آپ کا صحیح ٹائم ہے, جو آپ کا بیسک, جو آپ کی جو مین کورس ہے لائف کا, جو لائف کا مین کورس ہے اس کو آپ صحیح سے چلائیے. ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی قیمتی وقت کا آپ میں بہت بہت شکر گزار ہوں. درس اخلاق کی جانب جزاکم اللہ. بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا. حضرت گرامی ہم اس پروگرام میں اختتام کرتے ہیں. حضرت گرامی انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ اسلام بخاری صاحب انشاءاللہ آپ کے درمیان ہوں گے, اور انشاءاللہ مطلب خانی کا سلسلہ بھی ساتھ ہے. تو ہمارے ساتھ پاکستان سے جناب علی رضا رضوی صاحب ہوں گے, اور محمد خان افریقہ سے دارالسلام سے جناب طاہر ناصر صاحب انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے, اور کل انشاءاللہ اس پروگرام سے آپ سے براہ راست ہوں گے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں قبلہ مولانا کا. بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. میں اس پروگرام کا باقاعدہ امام زمانہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة